اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں اگر ہم نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی بیوی کو پاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے والد اپنے خاندان کے سردار تھے، خویلد ان کا نام تھا، اور بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ اس بڑے خاندان میں، عزت دار گھرانے میں حضرت خدیجہ پیدا ہوئی۔ رسول اکرم سے 15 سال بڑی تھی، 15 سال پہلے پیدا ہوئی اللہ کے رسول کے، لیکن اتنی پاک دامن تھی، اتنا بہترین ان کا اخلاق تھا، کیریکٹر تھا کہ دور جاہلیت میں بھی حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پاک دامن، پاک صاف۔ اس دور میں، جس دور میں پاک دامنی کی مثال بڑی کم ملتی تھی، اس دور میں بھی خدیجہ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول سے نکاح کے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح ان کا ہوا تھا ہند بن نباش تمیمی سے، انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ دوسرا نکاح ان کا ہوا عتیق بن عائد مخزومی سے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر بیوہ ہو گئی۔ مائکے میں بیٹھ گئی، باپ بہت بڑا بزنس مین تھا، باپ تاجر تھا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ جنگ فجار میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے والد کی تجارت کو سنبھالا، بیٹا کوئی نہیں بچا تھا، بھائی لوگ ان کے سب انتقال کر گئے تھے۔ باپ کا کاروبار بیٹی نے سنبھالا اور بہترین طریقے سے سنبھالا۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ کا مال تجارت ودیشوں میں جاتا تھا، ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی وہ۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے آدمی طے کیے تھے کمیشن پر۔ شریعت میں تجارت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، مال ہمارا ہے، محنت آپ کرے، پرسنٹیج طے کر لیا جائے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے مزاربت پر، اس سسٹم پر خوب پیسہ کمایا، اور مکے کی یعنی مالدار ترین خاتون میں ان کا شمار ہونے لگا۔ عزت دار بھی ہیں، بڑے خاندان کی بھی ہیں، بیوہ ہیں، بڑے اچھے اچھے رشتے آئے۔ ابو لہب نے رشتہ بھیجا، ابو لہب سردار تھا بنو ہاشم کا، اللہ کے رسول کا چچا ہے ابو لہب۔ اور بھی لوگوں کے رشتے آئے، خدیجہ نے رشتے ٹھکرا دیے، میں شادی نہیں کروں گی۔ اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی عمر کی 20 سال گزار چکے ہیں، اب اللہ کے رسول جوانی کی سرحدوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کو احساس ہے کہ میرے چچا نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، اب چچا کا احسان اتارنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ چچا سے تجارت کرنے کا ہنر سیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ملک شام کے سفر پہ اللہ کے رسول بھی تجارت کے لیے جانے لگے، مکے سے مال لے کر کے جاتے تھے اور وہاں جا کے سیل کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق نبوت کے اعلان کے پہلے بھی مکے میں مشہور تھا کہ اللہ کے رسول بڑے سچے ہیں، ایماندار ہیں۔ آپ کی تجارت بھی ویسی ہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرح ہیں کہ نماز تو بہت اچھی ہے، تجارت بہت گڑبڑ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے بھئی، ایک آدمی کے تقویٰ اور طہارت کو ہم کیسے ناپتے ہیں؟ اس کے سجدے کے نشان سے ناپتے ہیں، مسجد میں اس کی حاضری سے ناپتے ہیں۔ فجر کی نماز میں آتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ ظاہر ہے پرہیزگاری کا ایک پیمانہ تو یہ ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ رات میں تہجد پڑھتا ہے، یقیناً یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے، مگر میرے بھائی یہ تقویٰ ادھورا ہے، یہ تقویٰ ناقص ہے اگر اس کا لین دین گڑبڑ ہے۔ اس کے سجدے کے نشان اللہ کے یہاں کام نہیں آئیں گے اگر اس کے معاملات گڑبڑ ہیں۔ اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نبوت کے اعلان کے پہلے بھی، جب نماز نہیں تھی، جب روزہ نہیں تھا، جب حج نہیں تھا، اس دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لین دین کی صفائی، اپنی امانت داری، اپنی سچائی سے پورے مکہ میں فیمس ہو چکے تھے، مشہور ہو چکے۔ حضرت خدیجہ کے کانوں تک خبر پہنچی کہ کوئی نوجوان ہے مکے میں، بنو ہاشم گھرانے کا، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، معاملات بڑے اچھے ہیں اس کے۔ حضرت خدیجہ نے پیغام بھجوایا اللہ کے رسول کے پاس، سنا ہے کہ آپ تجارت کرتے ہیں، ہمارا بھی کچھ مال آپ لے کے جائیں، میں جو منافع اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو منافع دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھئی، وہ عورت نیک ہے، دیندار ہے، اگر وہ آفر کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا مال لے کر کے جاؤ، بزنس کرو۔ حضرت خدیجہ نے بزنس کے لیے مال دے دیا، ایگریمنٹ کر لیا، اور اپنے غلام میسرہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ لگا دیا، اور میسرہ سے چپکے سے کہا کہ واپس آ کر کے مجھے رپورٹ دینا کہ اس انسان کا کیریکٹر ہے کیسا۔ بھئی سنا تو میں نے بہت کچھ ہے، لیکن تم صحیح رپورٹ لاؤ گے کہ کیا ہے۔ بھئی لوگ کہتے ہیں نا، کسی انسان کو جانچنا ہو تو سفر کر لو اس کے ساتھ، کسی انسان کو پرکھنا ہو تو کاروبار کر لو اس کے ساتھ۔ یہاں کاروبار بھی ہو رہا ہے، سفر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے، اور بھئی جب نیت سچی ہو، کہتے ہیں نیت اچھی ہو تو اللہ برکت دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے مال میں اللہ کے رسول نے پچھلے لوگ جو جا کر کے حضرت خدیجہ کا مال بیچتے تھے اس کے مقابلے میں ڈبل منافع کمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کے آنا پائی پوری حضرت خدیجہ کو پیش کر دی۔ یہ مال تھا، یہ حساب ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام جو میسرہ اس سفر میں گیا تھا، اس نے آ کر کے رپورٹ دی کہ یہ تو یعنی
بہت ہی نیک آدمی ہیں, بڑے ایماندار ہیں, بڑے شریف ہیں, نہ ان کی نظر میں گندگی ہے, نہ اخلاق میں گندگی ہے, نہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. کہا کہ میں نے تو کبھی کبھی دیکھا کہ صحرا میں دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی ہے, ان کے اوپر سایہ پڑ رہا ہے. میں نے یہ منظر بھی دیکھا ان کے ساتھ. حضرت خدیجہ بہت متاثر ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ایک بہترین لائف پارٹنر بن سکتے ہیں, شریک حیات بن سکتے ہیں. اپنی سہیلی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ایک بات یہاں یاد رہے, ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو عمر بہت بڑا فیکٹر مانی جاتی ہے. عام طور سے لڑکے کی عمر لڑکی سے زیادہ ہی ہونی چاہیے, یہ ہمارے یہاں اصول ہے. لڑکی کی عمر زیادہ نہیں ہونی چاہیے. عرب میں ایسا نہیں تھا. میں کئی مثالیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ لڑکے کی عمر کم ہے لڑکی کی زیادہ ہے, یا لڑکی کی بہت کم ہے لڑکے کی بہت زیادہ ہے. ایسی بھی مثالیں ہمارے یہاں. جس کو عیب مانا جاتا ہے اس سوسائٹی میں وہ عیب نہیں تھا. عمر کا ڈیفرنس بہت معنی نہیں رکھتا تھا. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر نے شادی کی. تاریخ کی صحیح روایت ہے نا. حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی, ان سے شادی کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق نے کی. اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق کی عمر میں اور ام کلثوم کی عمر میں فرق تو رہا ہوگا. اور رشتے کے اعتبار سے دیکھو تو حضرت ام کلثوم کون ہے؟ علی کی بیٹی ہے, اللہ کے رسول کی نواسی ہیں. بھئی ہماری سوسائٹی میں سمدھی کی نواسی مانی جائیں گی. سمدھی کی نواسی سے کون شادی کرے گا بھائی؟ اس سوسائٹی میں عیب نہیں تھا. حضرت خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا, حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس اور اللہ کے رسول کی عمر 25 برس, 15 سال کا فرق ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو طلاق دے چکے ہوں یا بیوی مر چکی ہو, ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں. پہلی شادی ہے, کنوارے ہیں اللہ کے رسول. ہمارے یہاں یہ تو مطلب امپاسبل بات ہے بھائی کہ کوئی کنوارے لڑکے کی شادی کسی بیوہ عورت سے ہو جائے. بیوہ مطلب اس کی شادی کسی متعلقہ کسی ایسے آدمی سے ہوگی جو کسی کو طلاق دے چکا ہو یا بیوی مر چکی ہو. یہ سب اصل میں ہمارے یہاں جو کلچر ہے نا شادی بیاہ میں, ہم لوگ عبادت میں مسلمان ہیں, روزے میں مسلمان ہیں, نماز میں مسلمان ہیں, مگر شادی بیاہ میں کہیں نہ کہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں غیر مسلموں کا کلچر ہم نے جانے انجانے میں ہم نے قبول کر لیا ہے. ہمارے دماغ میں بھائی ہمارے سماج میں ایک سے زیادہ شادی بہت بڑا گناہ ہے. کیوں ہے؟ عرب میں تو نہیں ہے. صحابہ کرام کی سیرتیں آپ اٹھائیں, کوئی ایک صحابی آپ کو شاید ایسا ملے جس کی ایک بیوی ہو, 2 3 4 بیویاں ہیں سب کی. ہمارے یہاں کوئی اگر کسی کی دوسری بیوی کا پتہ لگ جائے کہ بھائی فلاں نے دوسری شادی کی ہے, وہ لاگ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھتا. سماج کی نظر میں بھائی آدمی گڑبڑ ہے, 2 بیویاں ہیں. کلچر ہم نے بدل ڈالا ہے. 15 سال بڑی عورت اور بیوہ عورت اور ڈبل بیوہ جس کے 2 شوہر انتقال کر چکے ہیں, اس سے اللہ کے رسول نے شادی کی. اب جب شادی ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ابھی بھی کر رہے ہیں. پھر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آس پاس کے ماحول سے ایک نفرت ہو رہی ہے. ہر طرف دیکھ رہے ہیں زنا ہو رہا ہے, شراب پی جا رہی ہے, میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے بیزار ہیں, مگر ابھی اللہ کی طرف سے کوئی راستہ آپ کو بتایا نہیں گیا ہے کہ اس ماحول سے کیسے نپٹا جائے. یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے, یہ ابھی اللہ کے رسول کو بتایا نہیں گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کئی کلومیٹر دور غار ہرا میں جاتے تھے, تنہائی میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے, گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. ظاہر ہے ایک آدمی اگر گھنٹوں کہیں اپنے گھر سے دور جا کر کے بیٹھے گا, اس کی جو مصروفیات ہیں, جو کام دھندا ہے, جو تجارت ہے, وہ متاثر ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تاجر پیشہ خاتون تھی, بزنس وومن تھی, انہوں نے ایک بار بھی اللہ کے رسول کو ٹوکا نہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ جانتی تھی میرے شوہر غلط نہیں ہو سکتے. شوہر کا ساتھ دیا, شوہر کا سپورٹ کیا. کئی بار ایسا ہوا شوہر کے پیچھے پیچھے گئی, شوہر کو لے جا کے کھانا دیا. ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے, اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے, اس کے محلے والے, اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے, جس دن وہ مرتا ہے, اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے. اللہ اکبر. بڑا معمولی سا گھر ہے, آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے, اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے, اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں, دنیا کی ترقی کے سامان نہیں, چھوٹا سا گھر ہے. کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے, اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ. ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟
اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندوں